صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان کی تقریریں بھی سن کے کہ لوگوں کو، طالب علموں کو سمجھانا ہوگا۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہو آمین۔ یقین کرنا ان کے نزدیک میں ثابت کر سکتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء سے زیادہ ہے، صرف نبی علیہ السلام نہیں۔ الفاروقی میڈیا، only Islamic releases۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر أولئك هم الراشدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات، دیگر سامعین سامعات، اسلامی مہینوں میں سے ذوالحج کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، آج 29ویں ہے۔ اور اسلامی مہینے ان میں سے محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، تو سال کے آخر میں بھی
شہادتیں ہوئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، دوہرے داماد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن جیسا کوئی جرنیل نہیں آیا، جن جیسا کوئی عادل نہیں آیا۔ پھر 10 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام لے کے بھی دل ٹھنڈا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، ان کی شہادت ہوئی۔ تو سال کا آخر ہے یا ابتدا ہے، آخر یہ شہادتوں کی جھڑی لڑی اور یہ واقعات حادثات پیش آئے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ آج سے چند سال پہلے میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 12 عقائد بیان کیے تھے۔ سب کے بچے کو بٹھا دے کرو، کیوں باہر بیٹھے ہو گئے؟ 12 عقائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، 12 عقائد۔ تو آج دوسرے ہفتے کو بات بھول جاتی ہے، حافظے کمزور ہے۔ تو چند ساتھیوں نے مطالبہ کیا کہ وہ 12 عقائد جو صحابہ کرام کے بارے میں ہیں ان کو بیان کر دیں۔ میرا چونکہ ہر جمعہ مفتی صاحب تحریر کرتے ہیں جو اہم ہوتا ہے، وہ مجھے موضوع مل گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں 12 عقائد ہونے چاہیے، 12 عقیدے۔ بڑے سادے اور سمجھانے کے انداز میں عرض کروں گا، اور ہے بھی بڑے آسان، لیکن آپ نے یہ عنوان ذہن میں رکھنا ہے کہ استاد نے کہا 12 عقیدے صحابہ کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ ان 12 میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ جو صحابیت نصیب ہوئی، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ اور اس کی بھی میں تشریح کر دوں، کسبی کہتے ہیں محنت، فلاں عالم ہے یار محنت کی، خطیب ہے محنت کی، ولی اللہ بنا محنت کی، حاجی ہے محنت کی۔ صحابیت کا درجہ یہ کسبی نہیں ہے، ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عبادت کی وجہ سے صحابی بن جاتے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ میرے دادا استاد علم کی وجہ سے صحابی بن جاتے، جنید بغدادی، با یزید بستامی، احمد علی لاہوری، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ تعالیٰ کو درجہ مل جاتا۔ لیکن یہ کسبی نہیں ہے کہ محنت سے حاصل ہو، یہ صحابیت کا درجہ وہ بھی ہے اللہ نے جسے عطا کر دیا۔ ہاں، ان کے دلوں کے بھید، ان کے دلوں کی صفائی، ان کی نیتوں کا اعلیٰ ہونا یہ تو مسلم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن صحابیت ایک وہ بھی چیز ہے اللہ جسے عطا کر دے۔ اور پھر مزے کی بات، یہ نبی علیہ السلام کے بعد جتنا بھی کوئی زور لگائے
حتیٰ کہ تابعی صحابی نہیں بن سکتا اور تبع تابعین تابعی نہیں بن سکتے۔ کیوں کہ یہ خاص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی سنگت، آپ کی یاری، ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار۔ یا نابینا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کی ایمان کی حالت میں، یعنی مومن تھا اور نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا۔ تو پہلی تو یہ بات ہے۔ کئی ساتھی بیٹھے ہو علمی بات بٹھا لیتے ہو، وہابی اور کسبی ذہن میں رکھ۔ دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کا رتبہ پوری امت میں سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ کی جب باری آئی، فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ماں باپ کا گستاخ، صحابہ کرام کا گستاخ رضی اللہ تعالی، اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں تو سزا بہت بڑی دیں گے اگر توبہ نہیں کی، لیکن دنیا میں بھی رب کائنات اسے نشان عبرت بنا دیتے۔ صحابہ کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کی تعداد غزوہ بدر میں 313 ہے اور حدیبیہ میں 1500 ہے۔ اب دیکھا ذرا کیسے ترتیب ہے۔ اللہ کو کثرت پسند نہیں ہے، خلوص ہو تو قلت پسند ہے۔ تھوڑے سے لوگ محنت کریں تو وہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ محنت نہ کریں تو وہ بہت تھوڑے بھی نہیں رہتے۔ 313 جنگ بدر ہے۔ آگے حدیبیہ کا موقع آتا ہے 1500۔ فتح مکہ میں انا فتحنا لک فتحا مبینا 10,000 ہے۔ کیسے ترتیب چلتی جا رہی ہے۔ اور حنین میں 12,000 ہے، تعداد بڑھتی گئی۔ حجۃ الوداع میں 40,000 ہے۔ میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو حاضر ہے غائب کو بتا دینا۔ اس سے ایک مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے، مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی عالم کی تقریر سنو، واعظ کی تقریر سنو، بشرطے کہ وہ پکا آدمی ہو، ڈھیلی باتیں نہ کرتا ہو، اس حدیث پہ عمل کرنا ہوگا۔ جو موجود ہیں، جو غائب ہیں، ان کو وہ مسئلہ بتا دیں تاکہ یہ تمہارا صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب آگے چلیں۔ غزوہ تبوک آئی، جس کو قرآن نے کہا فی ساعۃ العسرہ، بڑا تنگی کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، ہر چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کی تعداد 70,000 ہے۔ کیسے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ جب میرے آقا کی وفات ہوئی اس وقت صحابہ کرام کی جو تعداد تھی 1,00,000 تقریباً 24,000 ہے۔ 313 سے شروع ہو کے 1,24,000 تک پہنچ گئے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایسے سوچیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے، آخر رب کائنات کو یہ عدد کتنا پسند ہے، آخر اس میں کوئی حکمتیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں وہ 7,500 ہیں۔ اتنے صحابہ کرام، حدیث کا معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اتنے ہزاروں میں 1,24,000 میں 7,500 ہیں جنہوں نے روایات نقل کی ہیں۔
اب پہلا عقیدہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابیت ایک اللہ کی نعمت ہے، اور یہ وابی ہے، کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتی۔ اور پھر 313 سے لے کے 1,24,000 تک پہنچی ہے، لیکن ان میں سے جو حدیث کے راوی ہیں تو وہ 7,500 ہیں، کیونکہ حدیث کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ میں مشکات شریف پڑھاتے وقت، بخاری شریف پڑھاتے وقت، مسلم شریف پڑھاتے وقت ایک بات کہا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میدان معاشر میں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے۔ روایات چل رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں مشکات شریف میں آتا ہے ان عائشہ ان عائشہ ان عائشہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ تو یہاں میں اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، کتنے سالوں سے تو میں کہا کرتا ہوں ماں کے در پہ آنا پڑے گا۔ تیمم کا بیان ہے تو ماں کے در پہ آؤ، وضو کا ہے تو ماں کے در پہ آنا پڑے گا، غسل ہے تو ماں کے در پہ آنا پڑے گا مسائل سیکھنے کے لیے، زکوٰۃ ہے تو ماں کے در پہ آنا پڑے گا، روزے ہیں ماں کے، یہ ماں ام المؤمنین ہے، جسے قرآن مقدس نے فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ پہلا عقیدہ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا عقیدہ، صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صحابہ کرام جتنے ہیں سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور صحابہ کرام میں سے جو مہاجرین ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ یا کہیں سے، اور جو انصار تھے جنہوں نے آگے ان سے تعاون کیا، ان دو کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے نمبر پہ مہاجرین اور انصار، سابقون سبقت لینے والے۔ پھر ان مہاجرین اور انصار میں سے اہل حدیبیہ کا مقام زیادہ ہے، لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ دوسرا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ مہاجرین انصار ان میں سے اہل حدیبیہ کا مقام زیادہ، پھر اہل حدیبیہ میں اہل بدر کا مقام زیادہ ہے، اہل بدر کا، اور اہل بدر میں سے پھر چلتے چلتے 4 جو بڑے خلیفہ ہیں ان کا مقام سب سے زیادہ ہے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے زیادہ، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا۔ یہ دوسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں رکھنا ہے کہ مہاجرین انصار، اہل حدیبیہ، اہل بدر، اور اہل بدر میں سے پھر یہ 4 صحابہ کرام، اور 4 میں سے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ہر ایک کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ تعالی راضی ہو گیا مومنین سے۔ شیعہ ناراض ہوں، رافضی ناراض ہوں، کوئی اور ناراض ہو، ہوتا رہے، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے میں راضی ہوں۔ لیکن امام راضی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ لکھا ہے، ہر ایک کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ وہ کیا کہ قاری شبیر صاحب، حافظ خالد صاحب، طالب علم حضرات، اللہ یوں فرما سکتے تھے لقد رضی الرحمن، تفسیر کبیر میں امام راضی نے نقطہ لکھا ہے رحمہ اللہ نے، لقد رضی الغفور، لقد رضی الشکور، لقد رضی الرحمن، رحیم کریم۔ یہ کیوں فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حقیقی نام ہے،
اور اللہ کی ایک ذات ہے وہ ایک ہے، اللہ کی صفات ہے جتنی وہ اللہ ہی کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا رشک کیا کرو، حسد نہ کیا کرو۔ میں نے صحابہ کرام کو یہ مقام دیا تو کیوں دیا؟ تم بھی ایسے کرو، صحابی نہیں بنو گے، صحابہ کے خادم بن جاؤ۔ کل قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ تمہاری سنگت نصیب ہوگی۔ آج لوگ شان صحابہ بیان کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کوئی بھی بیان کرے میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ باہر بھی بتاؤ اور آپ کو پہلے بھی پتا ہے، میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہے، حقیقی، میری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ سپاہ والے بھی کہتے ہیں ان جیسی شان صحابہ کوئی نہیں بیان کرتے، اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں اور انہیں بلاتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، حیاتی بھی مانتے ہیں، شاتی بھی مانتے ہیں۔ ہمارے بدیالوی صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کرے، وکیل صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ خدا کی قسم جب وہ شان صحابہ بیان کرتے ہیں تو سپاہ والے بھی حیران ہوتے ہیں، اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں، اہل حدیث حضرات بلاتے ہیں، بریلوی حضرات بلاتے ہیں، حیاتی اور اشاعتی۔ کیوں؟ شان صحابہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان دل سے مانے اور دل سے بیان کرے تو رب کائنات اس کو وہ عظمت دیتے ہیں، وہ عظمت دیتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ اب میں سمجھا رہا تھا کیوں فرمایا لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ۔ کیوں اللہ؟ اس میں صوفیاء کا اختلاف ہے، آیا آدمی یہ ذکر کر سکتا ہے اللہ 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 اللہ؟ بعض کہتے ہیں نہیں، صرف اللہ کا لفظ نہیں، لیکن جمہور یعنی اکثریت یہ کہتی ہے نہیں، آدمی کر سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ جب اس دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو لفظ اللہ اسم اعظم بھی ہے، کسی کو پتہ ہو استعمال کا طریقہ تو یہ اسم اعظم ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو لقد رضی اللہ کیوں آیا کہ اللہ راضی ہوا کہ میرے صحابہ کرام، میرے پیغمبر کے دوست اور یار جتنے بھی ہیں ان سے اللہ کیوں راضی ہے؟ چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں، چاہے کوئی ہو، اللہ فرماتے ہیں میں دل سے راضی ہوں۔ لیکن راضی کیوں ہوں؟ کہ صحابہ کرام نے میری ذات کو بھی مانا اور میری صفات کو بھی مانا۔ آج کئی کلمہ پڑھنے والے اللہ وحدہ لا شریک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن عالم الغیب کسی اور کو مانیں گے، حاضر و ناظر کسی اور کو مانیں گے، 11ویں 12ویں کسی اور کے نام کی دی جا رہی ہوگی، نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوے کسی اور کے نام کے ہوں گے، فلاں جگہ جاؤ تو بیٹا ملے گا، فلاں جگہ بیٹی ملے گی۔ نہیں، صحابہ کو یہ مقام ملا ہے اللہ کی ذات کے بھی قائل اور اللہ کی صفات کے بھی قائل۔ جس میں یہ چیز آتی جائے گی وہ صحابی تو نہیں بنے گا، صحابہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ پھر حدیث بول اٹھتی ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے حضرات قیامت کے دن انشاءاللہ ان کا انجام صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ تو 12 عقیدوں میں سے 2 بیان ہو گئے۔ پہلا یہ کہ صحابیت وابی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ مہاجرین انصار اہل حدیبیہ اہل بدر، پھر 4 صحابہ کرام، پھر ان میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 عقیدے ہو گئے صحابہ کے بارے میں۔ اور تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کو جو مقام ملا
وہ خلافت کی وجہ سے نہیں ملا۔ یہ بات صحابہ کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہے کہ صحابہ کا مقام خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ عبداللہ ابن مسعود کو خلیفہ بنے، عبداللہ ابن عباس خلیفہ بنے، ابی ابن کعب خلیفہ بنے، میری پیاری ماں عائشہ صدیقہ کو خلیفہ بنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ کہ صحابہ کا مقام خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ صحابی کا مقام خلافت کی وجہ سے نور علی نور ہو گیا، صدیق کا مقام بڑھ گیا، فاروق کا مقام بڑھ گیا، عثمان کا مقام اللہ اکبر بڑھ گیا، علی کا مقام بڑھ گیا، حسن حسین کا مقام بڑھ گیا، معاویہ کا مقام بڑھ گیا، یہ ساری چیزیں رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ معیار نہیں بنانا کہ خلافت کی وجہ سے مقام زیادہ ملا۔ خلافت نور علی نور ہے، ورنہ صحابی چند سیکنڈ بھی حالت ایمان میں صحیح موت سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی ہے اور جنتی ہے۔ 20 سال بیٹھا رہا وہ جنتی ہے، 20 دن بیٹھا وہ جنتی ہے، 20 گھنٹے بیٹھا وہ جنتی ہے، 20 گھڑیاں بیٹھا وہ جنتی ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی۔ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں۔ خلافت کو معیار نہیں بنانا، ورنہ جو خلیفہ نہیں پھر ان کا مقام نہیں ہوگا، سب کا ہوگا مقام۔ ہاں نور علی نور۔ یہ 3 عقیدے ہو گئے۔ اور چوتھا عقیدہ، کل مفتی صاحب عصر کی نماز کے بعد بیان کر رہے تھے، درس بخاری دے رہے تھے۔ چوتھا عقیدہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہے، چاہے وہ صدیق اکبر ہے، چاہے فاروق اعظم ہے، چاہے حضرت عثمان ہے، چاہے حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خیال کرنا ہے کہ نبی کا خلیفہ وہ معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہے۔ بچے گناہوں سے پاک ہیں، وہ کمزور ہیں، فرشتے ان کی مجبوری ہے، اللہ نے معصوم پیدا کیا۔ مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے معصوم ہونے میں۔ میں کسی فرقے کے بہت بڑے خطیب کی تقریر سن رہا تھا، میں نے دعا کی کہ زندہ ہے تو اللہ ہدایت دے۔ اتنی کتابوں کے حوالے، لیکن علم پلے نہیں تھا۔ کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام انسانی بشر میں آئے، حقیقت میں نور تھے۔ حالانکہ یاد رکھنا یہ قرآن مجید کی سخت مخالفت ہے۔ میرے آقا شکل میں نہیں آئے، قل انما انا بشر مثلکم، حقیقی بشر تھے۔ صفات میں نور ہیں، نور ہدایت ہیں، لیکن آپ کی ذات اقدس وہ بشر ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نہیں بشر نہیں، آپ کے کمالات میں گستاخی کرنی ہے۔ میرے آقا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، چچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، پورا خاندان ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اب یہ سمجھنا تیسرا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، چوتھا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ وہ معصوم نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم اور چیز ہے، محفوظ اور چیز ہے۔ معصوم یہ ہے ہماری باری ہے، ہمیں حکم ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کے قریب نہیں جانا۔ ہماری باری لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہیں جانا۔ ہماری باری ہے قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہماری بات آئی لا تاکلوا، حرام مال نہ کھانا۔ ہماری بات آئی فلاں گناہ نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، ہے نا۔ لیکن انبیاء کرام کی جب باری آئی
تو رب نے یہ نہیں فرمایا آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا گناہوں کے قریب نہیں جانا، وہ معصوم ہے، بلکہ فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، گناہوں کو حکم دیا میرے پیغمبروں کی طرف دیکھنا بھی نہیں، وہ تمہاری طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، انہیں اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ دائیں طرف پیدا کیا ہے، وہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، یہ جو خیال آتا ہے نا یہ نیکی کر، یہ نیکی کر، گناہ نہ کر، اور ایک بائیں طرف ہے وہ گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، جب گناہ کا خیال آئے تو میرے آقا کی زبان اطہر پہ یقین کر کے پناہ مانگا کرو گناہ سے۔ فرمایا میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ ایک جن، تو یہ دلیل ہے کہ آپ بشر ہیں۔ فرماتے عائشہ تو میری بات کرتی ہے؟ نہیں، فرمایا ہاں، اب دیکھنا نبی علیہ السلام کا ذرا مقام سوچنا۔ فرمایا ہاں بالکل، لیکن یہ فرشتہ یہ مسلمان ہے جو میری دائیں طرف ہے، اور بائیں طرف جو جن ہے فَأَسْلَمَ وہ بھی مسلمان ہے۔ فرمایا وہ تھا جن، لیکن جب میرے ساتھ اس کا تعلق بنا فَأَسْلَمَ وہ صحیح مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے ساتھ تعلق جن کا بنا، شیطان کا بنا، فَأَسْلَمَ فوراً مسلمان ہو گیا ہے، اور ابو جہل چچا ہے، ابو لہب چچا ہے، ابو طالب چچا ہے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ صحابہ کرام جو خلیفہ ہیں وہ معصوم ہیں، نہیں، نہ صدیق اکبر معصوم ہیں، نہ فاروق اعظم معصوم ہیں، نہ عثمان معصوم ہیں، نہ علی معصوم ہیں، نہ حسنین معصوم ہیں، نہ حضرت معاویہ معصوم ہے رضی اللہ، ہاں محفوظ ہے۔ پھر اگر کوئی کہے استاد جی محفوظ ہے تو کئی صحابہ کرام سے فرق نہیں لگا، انہیں پھر سزا نہیں ملی؟ کئی صحابہ کرام ماعز اسلمی کا واقعہ ہے، کئی عورتوں کا واقعہ ہے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ نہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ محفوظ ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تمس النار رانی اور مرانی، جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی، یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا یعنی تابعی، پھر اسی حالت میں اس پہ موت آئی ایمان کی حالت میں، لا تمس النار، آگ کی گرم ہوا بھی اسے محسوس نہیں ہوگی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالیاں نہ نکالا کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں سے پسندیدہ ہیں، تم ان کی جوتی کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، اور محفوظ کس سے ہیں؟ انہیں عذاب نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے جو مومن ہے شفاعت سے کام بن گیا یا حج سے کام بن گیا، ورنہ اگر جہنم میں گیا سزا بھگت کے آئے گا، لیکن صحابہ کرام ایسے ہیں کہ وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور دنیا میں بھی آزمائش آئی ہے ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا، ہاں ان کے گستاخوں پہ عذاب آئے ہیں لیکن ان پہ عذاب نہیں آئے۔ صحابہ کرام ایسے، اور جب اللہ ان کی عظمت بیان کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ، صحابہ کرام وہ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔
ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں گے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، لیکن ہمارے جو دل کی بات ہے یہ فیصلہ نہیں ہے ہمارے بارے۔ صحابہ وہ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، وہ بدر میں ہیں، احد میں ہیں، حنین میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور مزین کر دیا ہے، وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ چوتھا کہ وہ معصوم نہیں ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ اب پانچواں عقیدہ 12 میں سے، ٹائم ختم ہو گیا تو میں انشاءاللہ تقریر بند کر دوں گا، پھر انشاءاللہ یہ 12 عقیدے اسی طرح میں بیان کروں گا انشاءاللہ جب میری باری ہوگی بیان کرنا۔ پانچواں عقیدہ سنیں، پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خلیفہ ہیں، یہ بات سمجھنا، جتنے خلیفہ ہیں، آپ ذہن میں رکھنا، آپ تجربہ نہ کرنا، علم نہیں ہے، ہم نے کیا ہے، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان کی تقریریں بھی سن کے کہ لوگوں کو، طالب علموں کو سمجھانا ہوگا۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، کہو آمین۔ یقین کرنا ان کے نزدیک میں ثابت کر سکتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء سے زیادہ ہے، صرف نبی علیہ السلام نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اگر کوئی چاہے تو میں اس پہ دلیل دے سکتا ہوں، وقت نہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہی ان کے پاس آنی تھی، بھول کے چلی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سبحان اللہ، اللہ کا جلال دیکھیں، قدرت دیکھیں، مراقبہ کریں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ بھیجے جبرائیل کو محمد الرسول اللہ کے پاس، اسی کے پاس آیا ہے، وہ بھولا نہیں ہے۔ آپ شیعہ حضرات کے بارے میں ٹھنڈے مزاج سے بات سننا، ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، واقعہ کربلا ہے، حضرت علی کا مقام رسول اللہ سے زیادہ، خدا تعالیٰ سے بھی زیادہ، حسین کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام زیادہ۔ کل مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، حضرت حسین کا اتنا مقام ہے، ان کی جوتی کو کوئی جتڑی کہے تو پرلے درجے کا کافر ہے، لیکن سید الشہداء اس دنیا میں ایک ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین نہیں ہے، مقام بہت زیادہ ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کا نام دل دھڑتا ہے، لیکن سید الشہداء نہیں، وہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا لفظ امام جب شیعہ استعمال کرتا ہے، اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ ذہن میں رکھنا، امام حسن، امام حسین، فلاں امام تقی نقی، یاد رکھنا، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ امام کا معنی معصوم ہے، کہ جو گناہ نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نزدیک امام کا معنی مقتدا ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، قائد ہے، اور صحیح معنی سے۔ تو پانچواں عقیدہ میں بیان کرنے لگا تھا، سن لو صحابہ کرام کے بارے میں، کہ جتنے خلیفہ بنے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں بنایا، جو اللہ کے احکام تھے اور نبی علیہ السلام کی ان کی وضاحت کر دی، ان کی تشریح کر دی۔ خلیفہ کا یہ کام ہرگز نہیں، نہ ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے حکم بنائے، ان الحکم الا للہ، سارے حکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے اندر بند ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر 7 عقیدے جو رہ گئے
جس طرح آج آپ نے شوق سے سنے، اسی طرح انشاءاللہ سنیں گے تو فائدہ ہوگا، پھر وہ کبھی بیان کریں گے۔